Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن مقدس سورۃ الفجر کی چند آیات ہیں جو تلاوت کی گئی۔ اس کے معنی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی یعنی جوڑ اور بے جوڑ کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ وہ 5 چیزیں جن کی اللہ پاک نے یہاں قسم کھائی ہے، ان میں اول فجر ہے۔ فجر تو ہر شخص کو معلوم ہے، یعنی صبح، اور یہ مطلب بھی ہے کہ بقرعید کے دن کی صبح، اور یہ مراد بھی ہے کہ صبح کے وقت کی نماز۔ مفسرین کے اقوال تو مختلف ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح مراد لی ہے۔ وجہ اس یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی تخصیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے جو شرعی ضابطے کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے۔ صرف یوم النحر یعنی قربانی کی 10ویں دن ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں، کیونکہ یوم النحر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں بلکہ شرعاً عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی حج کرنے والا اگر 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا، بلکہ 9ویں تاریخ عرفہ کا دن گزارنے کے بعد والی رات میں بھی صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف عرفہ معتبر اور صحیح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روز عرفہ کی 2 راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے کی رات اور دوسری اس کے بعد کی رات، اور یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی کوئی رات نہیں۔ اس لحاظ سے یوم النحر کی صبح تمام ایام دنیا میں ایک خاص نرالی شان رکھتی ہے۔ دوسری چیز جس کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے وہ لیال عشر یعنی 10 راتیں ہیں۔ ائمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں 10 ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزہ کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ بسند ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عرفہ کے دن کے روزہ کی تو ایک خاص فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنے سال کی؟ 1 سال کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن میں ذکر ہے، یعنی وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ واقعہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں کوہ طور پر عبادت کرو، دن کو روزے رکھو اور راتوں کو عبادت کرو، جب جا کر کے ہم کلام دیں گے، یعنی وہ توریت تمہیں ملے گا۔
تو جب 30 دن پورے ہو گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جب 30 دن پورے ہو گئے تو اللہ پاک نے 10 دن اور حکم فرمایا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو یہی وہ 10 راتیں سال کے ایام ہیں جو افضل ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کی راہ کا جہاد بھی؟ فرمایا یہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو جان مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی ساتھ لے کر واپس نہ ہوا۔ اس کے بعد قرآن میں ذکر ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع سے مراد قربانی کا دن ہے اور وطر سے مراد عرفے کا دن ہے۔ بھائیو، یہ معظم و محترم اور مقدس و متبرک راتیں ہیں اور اس کے منور ایام ہیں، یعنی حج کا موسم بھی ہے۔ اللہ 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 ہر مسلمان کو وہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اجازت ہو تو جا کر ان میں شامل میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے دنوں کو روزے رکھ کر کے منور بنائیں اور اس کی راتوں کو عبادات میں لگا کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and